جاؤ اور لوگوں کو بھی محبوب ہو جاؤ، ایسا عمل مجھے دکھائے۔ بہت اچھا سوال ہے کہ عمل ایک ہو اور اللہ بھی محبت رکھے اور لوگ بھی محبت کریں۔ تو قال رسول اللہ نے فرمایا اس کو جواب میں، اذهب فی الدنیا، اذهب فی الدنیا ایک زہد ہے، اس کا مقابل عربی زبان میں زہد کا مقابل آتا ہے ضد، اس کا مقابل اس کا ضد رغبت آتا ہے۔ ایک زہد ہے، ایک رغبت ہے۔ رغبت کہتے ہیں دنیا کی طرف میلان، دنیا کی محبت میں پھنسا ہو، دنیا کی طرف میلان ہو، دنیا سے محبت ہو، اس کو رغبت کہتے ہیں۔ اور زہد دنیا سے بے رغبت ہونے کو کہتے ہیں، کہ دنیا کے ساتھ محبت نہ ہو، بے رغبت ہو، دنیا کی طرف میلان نہ ہو۔ رغبت میلان، زہد دنیا کی طرف میلان نہ ہو بلکہ دنیا سے روگردانی ہو، دنیا سے محبت نہ ہو۔ تو رسول اللہ نے فرمایا اذهب فی الدنیا، دنیا کے بارے میں زاہد ہو جائے، بے رغبت ہو جائے، دنیا کی طرف میلان نہ کرے۔ دنیا کی طرف میلان نہ ہو تو یحبک اللہ، اللہ تعالیٰ بھی آپ سے محبت رکھے گا۔ وَاذْهَبْ فِيمَا عِندَ النَّاسِ، آپ میلان نہ کریں، رغبت نہ کریں ان چیزوں میں جو لوگوں کے پاس ہے۔ لوگوں کے پاس مال ہے، لوگوں کے مال کی طرف میلان نہ کریں، لوگوں کے مال کا حرص نہ کریں، لوگوں سے مال کسی طرح سے لینے کی کوشش نہ کریں۔ جب لوگوں سے مال لینے کی، ان کا مال لینے کی کوشش نہ ہو، رغبت نہ ہو، لوگوں کے مال کی طرف میلان نہ ہو تو لوگ آپ سے محبت کریں گے۔ اگر اور دنیا سے بے رغبت ہو تو اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حب الدنیا ہر گناہ کی جڑ ہے، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ دنیا کی محبت دو قسم کی ہے، ایک نفس محبت ہے، اتنی محبت کہ اپنے کپڑے، اپنا ضروری خرچہ، اپنے بال بچوں کا خرچہ، اتنی محبت ہر انسان کے دل میں اللہ نے ڈال دی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ سب کے دل میں اتنی محبت ڈال دی ہے کہ خرچہ پورا ہو، بال بچوں کا خرچہ، اپنا خرچہ اور کپڑے اور ضرورت پوری ہو۔ اتنی محبت اس لیے ڈال دی ہے کہ اس کے بغیر دنیا آباد نہیں ہوگی۔ کچھ محبت بھی نہ ہو دنیا کی، نہ کوئی شادی کرے گا، نہ مکان بنائے گا، نہ تجارت کرے گا، نہ ملازمت کرے گا، نہ مزدوری کرے گا، پھر دنیا کا نظام خراب ہوتا ہے۔ کچھ محبت تو اللہ نے ڈال دی ہے، وہ دنیا آباد ہونے کا سبب ہے۔ حب دنیا جہاں آتا ہے وہ محبت مراد ہوتی ہے جو غالب ہو۔ دنیا کی محبت اتنی غالب ہے کہ وہ دنیا کی محبت کی وجہ سے حرام بھی جمع کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، اور دنیا کے لیے گناہ بھی کرتا ہے، لڑائی بھی کرتا ہے، قتل بھی کرتا ہے اور قسمیں بھی کھاتا ہے۔ دنیا کی محبت کا جہاں زم آتا ہے اور مہلک کہا گیا ہے اور ہر گناہ کا جڑ کہا گیا ہے، وہ محبت ہے دنیا کی جو غالب ہو۔ جب دنیا کی محبت غالب ہوتی ہے، آنکھیں چھپا کر جو بھی ملا وہ لیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے قیامت جب قریب ہو، دنیا کی محبت لوگوں پر غالب ہو جائے گی۔ دنیا کی محبت جب غالب ہو جائے گی تو پھر یہ دنیا ایسا جمع کریں گے جیسا جانور، گائے، بھینس، بیل، گدھا، گھوڑا گھاس کھاتے ہیں۔ گھاس کھاتے ہیں تو جانور جب گھاس کھاتا ہے تو یہ دیکھتا نہیں یہ گھاس حرام ہے یا حلال ہے،
مل گیا تو وہ کھاتا ہے۔ جس طرح جانور گھاس کھاتے ہیں، ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا دنیا کی محبت غالب ہونے کی وجہ سے وہ حلال حرام نہیں دیکھیں گے، جو بھی سامنے آیا لے لیں گے۔ اور اس امت کے پہلے لوگ وہ احتیاط کرتے تھے، مال جمع کرتے تھے، لیکن پہلے دیکھتے تھے یہ حلال ہے یا حرام ہے، میرے لیے جائز ہے یا نہیں۔ جائز ناجائز حلال حرام دیکھ کر لیتے تھے، حلال ہو تو لیتے تھے، حرام ہو تو نہیں لیتے۔ بلکہ صحابہ میں حلال مال بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ مال دیا، وہ بیت المال سے کچھ دے دیا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ مال آپ اس کو دے دیں جو مجھ سے زیادہ محتاج ہو، مال کا مجھ سے زیادہ محتاج لوگ بھی ہیں ان کو دے دیں، مجھے نہ دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال کا حرص نہ کریں، آپ حرص نہ کریں، خود آیا مال، خود کسی نے دے دیا تو لے لیں، اپنی ضرورت بھی پوری کریں، گھر والوں کی ضرورت بھی پوری کریں، اور حرص نہ کریں۔ اگر آپ میں حرص نہ ہو، مال آیا تو اس مال لینے میں نقصان نہیں، حرص و لالچ سے لینے میں پھر نقصان۔ تو رسول اللہ نے فرمایا اظہار فی دنیا، دنیا کی طرف میلان نہ کرو، بے رغبت ہو جا تو اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اور لوگوں کے پاس جو مال ہے اس سے بے رغبت ہو جائے تو لوگ بھی محبت کرتے ہیں۔ لوگوں کی یہ عادت ہے جو لوگوں کے مال کی طرف میلان نہیں کرتا ہے، حرص نہیں کرتا ہے، ان سے لینے کی کوشش نہیں کرتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں یا چاہیے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگر لالچ ہے، دھوکہ دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے، قسم کھاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، کسی طرح سے لوگوں کا مال لیتا ہے تو لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، لوگ محبت نہیں کرتے۔ تو یہ دو چیزیں، لوگوں کے مال کی طرف میلان نہ کریں، دنیا کی طرف میلان نہ کریں، تو اللہ کا بھی محبوب بن جائے گا اور لوگوں کا بھی محبوب بن جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ان اول ما یسأل العبد یوم القیامت من النعیم، اول قیامت کے دن بندہ سے جو پوچھ ہوگی وہ نعمتوں کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ ایک ایمان ہے، نماز ہے، عبادات میں وہ پہلی ہے، اور چیزوں میں نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ پوچھے گا الم نصح جسمک، کیا میں نے آپ کے جسم صحیح نہیں بنایا تھا، اور آپ کو میں نے صحت نہیں دی تھی؟ صحت بھی اللہ کی ایک رحمت ہے، اللہ کی نعمت ہے صحت، اور ہر نعمت کے مقابلے میں شکر واجب ہے۔ ابھی صحت ہو، جوانی ہو، صحت ہو تو لوگ گناہ کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں تو نہ عبادت کرتے ہیں، بہت غفلت غافل زندگی گزارتے ہیں۔ تو اللہ اول سوال کرے گا الم نصح جسمک، کیا میں نے آپ کا جسم صحیح نہیں بنایا تھا، آپ کو صحت نہیں دی تھی؟ وَنُرَوِّكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، آپ کو سیر کیا تھا ٹھنڈا پانی سے، ٹھنڈا پانی بھی آپ کو میں نے دے دیا، جسم کی صحت بھی میں نے دے دی، تو آپ نے اس میں کیا عمل کیا، کیا شکر ادا کیا؟ جب صحت دے دی اس میں میرا کیا شکر ادا کیا؟ مسلمان کے لیے بیماری بھی رحمت ہے، مسلمان کے لیے بیماری بھی رحمت ہے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن جو صحت مند لوگ ہیں یہ افسوس کریں گے، دنیا میں جو لوگ بیمار زیادہ ہوتے ہیں، بیمار لوگوں کا درجہ اور ثواب دیکھ کر صحت مند لوگ افسوس کریں گے، کاش کہ ہم بھی دنیا میں بیمار ہوتے ان کی طرح تو ہمیں بھی اونچا بڑا درجہ ملتا، زیادہ ثواب ملتا، لیکن ہم صحت مند تھے تو ثواب کم ہے، درجہ کم ہے۔
اور صحت بھی اللہ کی ایک رحمت ہے، نعمت ہے، لیکن صحت اللہ نے دے دی تو شکر واجب ہے۔ اللہ نے نعمتیں دے دی، ہر نعمت کے مقابلے میں شکر واجب ہے۔ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں اور ہر جوڑ پر روزانہ ان کے شکریہ پر صدقہ دینا لازم ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اتنا صدقہ کون دے سکتا ہے؟ شکر کیا ہے؟ صدقہ دے دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ نہیں دے سکتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، تحلیل لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، الحمدللہ پڑھتا ہے، یا کسی مجبور آدمی کے ساتھ تعاون کرتا ہے اور کسی پریشان کی پریشانی دور کرتا ہے اور امر بالمعروف کرتا ہے، اچھے کاموں کا عمل کرتا ہے، برے کاموں سے روکتا ہے، یہ بھی اس صدقہ کے بدلے میں کافی ہوتے ہیں۔ مال والا تو صدقہ دیتا ہے، مال نہیں ہے تو وہ تسبیح، تحلیل، عبادت اور لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنا، برائی سے اپنے کو روکنا، اچھے کاموں کا عمل کرنا، برے کاموں سے روکنا، اس سے بھی وہ شکریہ ادا ہوتا ہے، وہ شکر ادا ہوتا ہے۔ اگر یہ کام نہیں کیا اور یہ شکر صدقہ تو نہیں دیتے، کنجوسی ہے۔ 360 جوڑوں کا 360 صدقے روزانہ کوئی بھی نہیں دیتا۔ اگر تسبیح تحلیل بھی نہیں پڑھتا ہے اور کسی پریشان آدمی کی پریشانی بھی دور نہیں کرتا ہے، غم زدہ کے ساتھ، مصیبت زدہ کے ساتھ، مظلوم کے ساتھ، معذور کے ساتھ تعاون بھی نہیں کرتا، کسی آدمی سے راستہ گم ہوا ہے اس کو راستہ بھی نہیں دکھاتا، اور امر بالمعروف، کسی کو اچھائی کا امر بھی نہیں کرتا۔ اچھائی کا عمل کریں تو لوگ غصہ کرتے ہیں، اچھے کاموں کا عمل کریں تو لڑتے ہیں، منکر سے روکو تو لڑتے ہیں۔ یہ نماز غلط پڑھتے ہیں لوگ، بوڑھے لوگ رکوع میں جاتے ہیں، رکوع سے سر تھوڑا اٹھا کر نیچے جاتے ہیں، سجدہ سے اٹھتے ہیں تو تھوڑا سر اٹھا کر دوسرا سجدہ میں جاتے ہیں، بیچ جلسہ میں اٹھ کر بیٹھتے نہیں، رکوع سے اٹھ کر پورا توبہ کہتے ہیں، بالکل صحیح کھڑا نہیں ہوتے تو وہ ناقص نماز ہوتی ہے۔ یہ جلسہ اور توبہ واجب بالغیر، تعدیل الارکان واجب ہے۔ بہت سے لوگ اس پر نماز پڑھتے ہیں، عادت خراب ہو گئی، بلکہ یہاں کیا حاجیوں کو دیکھا ہے حرمین میں، وہ بھی اس طرح کا نماز پڑھتے ہیں، دن 4-5 دفعہ حج کرتے ہیں اور نماز درست نہیں ہوتی۔ اگر ان کو بتایا آپ نماز غلط پڑھتے ہیں، سب غصہ ہوتے ہیں۔ اگر طاقت ہو تو لڑتے ہیں، اگر لڑائی نہیں کی، بہت صبر کیا تو برا تو کہتے ہیں میری فکر نہ کرو، اپنی فکر کرو۔ اور مسلمان کا حق ہے مسلمان کا کہ مسلمان کی بھی فکر کرے، صرف اپنی فکر کرے، اس کو خود غرض کہتے ہیں۔ وہ خود غرض انسان ہوتا ہے، صرف اپنی فکر ہو۔ انسان پر دو چیزیں ہیں، قرآن میں آتا ہے، یہ سورہ عصر میں یہ ایمان لاؤ، عمل صالح کرو، ایمان اور عمل صالح کیا تو خود کامل ہوا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ دوسروں کو ہے، اوروں کو بھی وصیت کرو، اچھے کاموں کی وصیت کرو، حق کی وصیت کرو۔ انسان کی ڈیوٹی ہے پہلے اپنے کو ٹھیک کرو، پھر دوسروں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے۔ انبیاء علیہ السلام، یہ انبیاء خود ٹھیک ہوتے تھے بچپن سے نبی ٹھیک ہوتا ہے، بچپن سے وفات تک نبی ٹھیک ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی نگرانی میں ہوتا ہے۔ نبی سے گناہ نہیں ہوتا، نبی گناہ نہیں کر سکتا، فرشتہ گناہ نہیں کر سکتا، نبی گناہ نہیں کر سکتا، لیکن نبی کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ اوروں کو ٹھیک کرو۔ انبیاء علیہ السلام اوروں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جہالت کے زمانے میں آیا کہ 600 سال پہلے نبی آیا یا 650 سال، اس کے بعد نہ کوئی نبی تھا، نہ کوئی امر بالمعروف کرنے والا تھا، نہ نہی عن منکر کرنے والا تھا۔ ظلم سے دنیا بھری تھی، دنیا اندھیرا میں تھی، سارے دنیا والے اندھیرا میں۔ ایسا زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، رسول اللہ کی ہدایات کی وجہ سے روشنی پھیل گئی، لوگ مسلمان ہو گئے،
غلط پڑھتے ہیں، وہ لڑتے ہیں، اگر لڑائی نہیں کی تو یہ تو ضرور کہتے ہیں اپنی فکر کرو، اپنی نماز درست کرو۔ نہیں، مسلمان کا کام ہے اپنی نماز بھی درست کرے، دوسرے کی بھی درست کرے۔ اگر دوسرے کی نماز درست نہیں کی، دوسرے کا خیال نہیں کیا، آپ دیکھتے ہیں اور ایک انسان غلطی پر ہے، آپ نے اس کو نہیں بتایا کہ آپ غلط کرتے ہیں، قیامت کے دن آپ سے بھی پوچھو کہ یہ کیوں نہیں بتایا؟ انسان کی یہ قسم کی تو یہ لازم ہے، انسان پر یہ لازم ہے۔ تو جسم اللہ تعالیٰ نے جسم کی صحت دی اور نعمتیں دی، ٹھنڈا پانی اور ہر قسم کی نعمتیں دی، ان کا شکر واجب ہے۔ شکر کیا ہے؟ صدقہ دے دو ہر جوڑ پر، صدقہ تو نہیں دے سکتے ہیں تو تسبیح تحلیل زبان پر ہو، نوافل ہو، تلاوت ہو، اور لوگوں کے ساتھ تعاون ہو، امر بالمعروف ہو، نہی عن المنکر ہو، یہ بھی صدقہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدما ابن آدم، لا تزول قدما ابن آدم، ابن آدم آدم کی اولاد، بیٹا یا بیٹی جو بھی، بنی آدم جو بھی آدم کی اولاد میں سے وہ دونوں پاؤں ہلا نہیں سکتا ہے، مطلب ایک قدم بھی آگے نہیں دے سکتا ہے یوم القیامہ، قیامت کے دن محشر میں حساب ہوگا، کوئی محشر سے آگے ایک قدم بھی نہیں دے سکتا ہے۔ لا تزول قدما ابن آدم، دونوں پاؤں آگے نہیں ہلا سکتا ہے، قدم نہیں دے سکتا ہے، حتی یسأل، یہاں تک کہ اس سے سوال ہو، پوچھ ہوگی عن خمس، 5 چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ ایک قبر میں سوال ہے، 3 سوال ہوتے ہیں جامعہ، دین کے بارے میں سوال ہوتا ہے، رسول کے بارے میں سوال ہوتا ہے، اور آپ کا دین کیا تھا، آپ کا خالق رب آپ کو پالنے والا توحید ہے، اس کو توحید کہتے ہیں۔ ہر رب کا توحید کا سوال ہے کہ موحد تھا یا نہیں، کہ سب کے اعتماد اللہ کو مالک، اللہ کو پالنے والا، نافع اور ضار سمجھتا تھا یا نہیں، یہ توحید کے بارے میں سوال ہے۔ ایک سوال ہوگا توحید کے بارے میں، آپ موحد تھے یا نہیں، یہ اللہ ہدایت دے سب کو۔ پاکستانی کیا جواب دیں گے؟ اکثر پاکستانی قبر پرست ہیں، قبروں کو سجدہ کرنے والے، قبروں کو جھکنے والے، پیروں کے پاؤں چاٹنے والے، پیروں کو جھکنے والے۔ نبی کو کوئی جھک نہیں سکتا تھا، نبی نے روکا جھکنے سے، غیر اللہ کو جھکنا نہیں۔ وہ کیا جواب دیں؟ مر رب کا جو سوال ہے، مر رب کا سوال توحید کے بارے میں، آپ کا رب کون تھا، ایک قبر میں سوال، قبر میں، اور اسلام کے بارے میں، آپ کا دین کس دین میں ہے، آپ کا قانون کیا تھا دنیا میں، اور رسول کے بارے میں سوال ہوگا، پورے رسول کے بارے میں سنتوں کا اتباع کیا ہے تو جواب دے سکتا ہے، اسلام کا اتباع کیا ہے دنیا میں، اسلام کے مطابق زندگی گزاری، جواب دے سکتا ہے میرا دین اسلام تھا، کیونکہ مشق ہوا ہے، غم خوشی اسلام کے مطابق گزاری ہے، ابھی اس کے لیے آسان ہے جواب دینا، میرا دین اسلام۔ موحد آدمی ہے، ایک رب پر اعتماد ہے، رب کو مالک اور پالنے والا سمجھتا ہے، قبر پرست پیر پرست نہیں تھا، غیر اللہ کو پکارنے والا نہیں تھا، پنج تن پاک کو پکارنے والا نہیں تھا، غوث اعظم کو، پیروں کو پکارنے والا نہیں تھا۔ وہ جواب دے سکتا ہے میرا رب اللہ تھا، ایک اللہ پر اعتماد تھا، ایک اللہ میرا خالق تھا، ایک اللہ میرا مالک تھا، رازق تھا، نافع تھا، ضار تھا، عزت ذلت دینے والا ایک اللہ تھا۔ اگر
توحید میں کمی ہے جو ہمیں دے سکتا ہے میرا رب اللہ ہے. اسلام پر عمل نہیں کیا جو ہمیں دے سکتا ہے میرا دین اسلام ہے. اور نبی کی سنت کے مطابق زندگی نہیں گزاری جو ہمیں دے سکتا ہے کہ وہ ہم نے جو بھیجا گیا تھا وہ اللہ کا رسول ہے جو ہمیں دے سکتا ہے. ایک قبر کے 3 سوال، محشر میں اور 5 سوال ہوں گے. یہ تو لازمی ہے ہر انسان سے. 5 سوال ہوں گے. 5 چیزوں کے بارے میں حساب جب تک نہیں دیا آگے نہیں جا سکتا. ایک سب سے پہلا سوال ہوگا عن عمرہ، عمر کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو عمر دی تھی. جتنی عمر ہے سب کی عمر مختلف ہوتی ہے. سب کی عمر ایک نہیں ہوتی ہے، مختلف عمر ہوتی ہے. کسی کی عمر زیادہ ہوتی ہے، کسی کی کم. ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک فرشتہ اعلان کرے گا. فرشتہ اعلان کرے گا آئینہ ابناء الصدیق، کہاں ہے 60 سال والے؟ 60 سال والے کہاں ہیں؟ مانا جن کو میں نے 60 سال عمر دی ہے وہ کہاں ہیں؟ 60 سال کی عمر وہ ہے. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. آیات ہے. اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن کیا میں نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں آپ نصیحت حاصل کر سکتے تھے؟ وہ عمر کتنی ہے جس میں انسان نصیحت حاصل کر سکتا ہے، اپنے کو ٹھیک کر سکتا ہے؟ وہ عمر کتنی ہے؟ ایک قول یہ ہے 15 سال. جب 15 سال کا ہوا، ابھی بچپن میں نہیں سمجھتا ہے، چھوٹا نہیں سمجھتا ہے، تھوڑا بڑا ہوا سمجھ زیادہ ہوتی ہے، تھوڑا اور بڑا ہوا اور سمجھ ہوتی ہے، جب بالغ ہوا تو پوری چیزوں کو سمجھتا ہے. یا کہتے ہیں کہ اس عمر سے مراد اللہ فرمائے گا میں نے آپ کو اتنی عمر نہیں دی تھی اس میں نصیحت آپ حاصل کر سکتے تھے. وہ عمر کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ 30 سال، کوئی کہتے ہیں 40 سال، کوئی کہتے ہیں یہ حدیث میں آیا 60 سال. 60 سال کا بھی ہوا بوڑھا اور اب بھی نصیحت قبول نہیں کی، اب بھی عقیدہ ٹھیک نہیں ہوا. 60 سال کا ہوا اب بھی نماز ٹھیک نہیں، 60 سال کا ہوا اب بھی دین کو احکام نہیں سمجھتا ہے. یہ 60 سال والے عمر وہ کہاں ہے؟ وجاءکم النذیر. اللہ فرمائے گا تمہیں ڈرانے والا بھی آیا تھا. وہ نذیر سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین لکھتے ہیں نذیر سے مراد داڑھی میں سفید بال، داڑھی میں سفید بال بھی نظر آیا پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا. یا نذیر سے مراد قرآن ہے، قرآن بھی 30 پارہ قرآن بھی آیا پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا. یا نذیر سے مراد نبی ہے، نبی بھی آپ کے پاس آیا پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا. داڑھی میں سفید بال دیکھ کر بھی ٹھیک نہیں ہوا، قرآن آیا پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا، نبی آیا پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا. اور یا نذیر سے مراد کیا ہے؟ قیامت، موت بھی آئی، موت تک بھی ٹھیک نہیں ہوا. تو کیا جواب دے گا؟ جب موت تک بھی ٹھیک نہیں ہوا، 60 سال تک بھی ٹھیک نہیں ہوا، بالغ ہونے تک بھی ٹھیک نہیں ہوا، داڑھی میں سفید بال دیکھ کر بھی ٹھیک نہیں ہوا، یہ اتنی عمر. ایک سوال ہوگا عمر کے بارے میں، میں نے آپ کو اتنی عمر دی، 15 سال، 20 سال، 30 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال، 80 سال. یہ عمر فیما افناہ، اپنی اتنی عمر کس چیز میں آپ نے فانی کیا، ختم کیا؟ عمر کس چیز میں گئی؟ سوچ کر یہ عمر جو جاتی ہے، اس عمر میں اچھا کام کتنا کرتا ہوں، برے کام کتنا کرتا ہوں، اللہ کے لیے کتنا کام کیا، اپنے لیے کتنا کیا، دنیا کے لیے کتنا کیا، وہ سوچ اپنا حساب کرو. ایک سوال یہ عمر کے بارے میں ہوگا. 15 سال سے پہلے، بلوغ سے پہلے جو عمر ہے اس عمر کے بارے میں سوال نہیں. عقل ختم ہونے کے بعد جو عمر ہے اس عمر کے بارے میں سوال نہیں. عقل ختم ہو، بوڑھا ہو کر بڑھاپے میں اس حالت تک پہنچا کہ عقل ختم ہو گیا، سمجھتا نہیں، کھاتا ہے بھول جاتا ہے، نماز بھی نہیں سمجھتا ہے، وضو بھی نہیں سمجھتا ہے،
عقل نہ ہو مرفوع القلم ہے، بلوغ سے پہلے بھی مرفوع القلم ہے، بلوغ سے لے کر عقل جب تک ٹھیک ہے اس عمر میں یہ پورے عمر کا حساب دینا ہے، تو حساب دینا ہے کہ عمر کس چیز میں ختم ہو۔ تو لوگ مزدوری کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، یہ گناہ ہوگا، یاد رکھیں گناہ نہیں۔ اکثر عمر ہر آدمی کی نماز 5 نمازیں ہیں، 5 نمازوں میں کتنا وقت جاتا ہے؟ تھوڑا وقت لگتا ہے، باقی کچھ 8 گھنٹے تو سوتا ہے یا 10 گھنٹے سو جاتا ہے وہ تو دن میں، باقی زیادہ وقت تجارت میں اور کمائی میں، مزدوری میں، وہ ان چیزوں میں جاتی ہے عمر۔ یہ کیا حساب ہے؟ میں مزدوری کرتا تھا، یاد رکھیں اللہ کا کتنا احسان ہے۔ اگر آدمی نماز پڑھتا ہے وقت میں فرض نماز پڑھتا ہے، وہاں جماعت مرد مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہے، دوسری نماز تک جائز مزدوری جو کرتا ہے، جائز ملازمت کرتا ہے، جائز تجارت کرتا ہے اور نیت اس کی صحیح ہو، نیت کا دخلہ ہے۔ اگر نیت صحیح نہیں ہے، نماز پڑھتا ہے دو نمازوں کے درمیان مزدوری ملازمت تجارت اگر کرتا ہے نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے، نیت نہ ہو کچھ بھی، مال کی نیت ہے تو ثواب عذاب نہیں۔ اگر نیت اچھی ہے اس لیے ملازمت مزدوری تجارت کرتا ہے کہ مجھے حلال رزق ملے، بال بچوں کا جو فرض خرچہ ہے وہ پورا ہو، میں چوری سے بچ جاؤں، میں سوال کرنے سے مانگنے سے بچ جاؤں، میں دھوکہ دینے سے بچ جاؤں، میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ جاؤں، یہ نیت ہے تو وہ ملازمت مزدوری کو میں اتنا ثواب ملتا ہے جتنا نوافل میں ملتا ہے۔ دیکھو نیت اچھی ہو، اگر مال کی نیت ہے پیٹ پالنا اور مال، لیکن جائز کام کرتا ہے نہ ثواب ہوگا نہ عذاب ہوگا، لیکن نیت اچھی ہے تو وہ مزدوری، وہ ملازمت، وہ تجارت نفلی عبادت کے حکم میں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ابھی 2 نمازیں بھی پڑھ لی اور نیت بھی اچھی ہے تو دیکھو اکثر عمر عبادت میں گئے، نفلی عبادت میں گئے، کرتا ہے مزدوری، اپنے لیے خرچہ پیدا کرتا ہے، نیت اچھی ہونے سے نیت اچھی ہونے سے وہ عبادت بنتا ہے۔ حلال طلب کرنا یہ عبادت ہے، طلب الحلال عبادت ہے، نیت اچھی ہو۔ نیت کا کہتے ہیں نیت حرام چیزوں میں نیت کا کوئی دخل نہیں، حرام ہوتا ہے، نیت اچھی ہو یا بری ہو۔ مثلا کوئی چوری کرتا ہے، غصب کرتا ہے، ڈاکہ دیتا ہے، اس لیے کہ مسجد بناؤ، اس لیے کہ یتیم خانہ بناتا ہے، یتیم اور بیووں کا خرچہ پورا کرنے کے لیے چوری کرتا ہے، خود نہیں کرتا۔ دیکھو نیت تو اچھی ہے، جہاد اور حج کے لیے چوری کرتا ہے، خود نہیں کرتا، نیت اچھی ہے لیکن وہ حلال نہیں ہو۔ حرام کام میں نیت اچھی ہو یا بری ہو وہ حرام۔ عبادات میں نیت اچھی ہو تو عبادت کا ثواب ملتا ہے، عبادت میں بھی نیت اچھی نہ ہو تو ثواب نہیں ملتا ہے۔ مباح کاموں میں نیت اچھی ہو ثواب ملتا ہے، نیت اچھی نہ ہو تو نہ ثواب ہے نہ عذاب۔ کمائی کا یہ تجارت، ملازمت، مزدوری، نیت اچھی ہو تو نفلی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ نیت کیا اچھی ہو کہ حرام سے بچ جاؤ، مانگنے سے بچ جاؤ، بچوں کا خرچہ پورا ہو، بیوی کا خرچہ پورا ہو، یہ اور خود کھاؤ، عبادت کرنے کی طاقت ہے، یہ عمر عبادت میں جاتی ہے۔ اس طرح اگر نماز نہیں پڑھتا ہے اور مزدوری کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، تجارت کرتا ہے،
وہ حرام کے زمرے میں آتا ہے۔ نماز نہ پڑھنے سے مزدوری بھی حرام ہوتی ہے، تجارت میں کمائی حرام ہوتی ہے، ملازمت میں کمائی تنخواہ حرام ہو جاتی ہے۔ لیکن حرام کی دو قسمیں، ایک قطعی حرام ہے، ایک عام حرام۔ یہ عام حرام ہوتا ہے، قطعی حرام نہیں ہوتا۔ قطعی حرام اس کو کہتے ہیں کہ قرآن سے ثابت ہو، اس قطعی حرام کو حلال سمجھا تو کافر ہوتا، اور عام حرام کو حلال سمجھا تو کافر نہیں ہوتا۔ وہ بھی بات یہ ویسے کہا، وہ عوام اس کو نہیں سمجھتی، وہ مولوی سمجھتی ہیں کہ کون سا حرام کو حلال سمجھا تو کافر ہوتا ہے، قطعی حرام۔ عام حرام کو حلال سمجھا کافر نہیں ہوتا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ یہ عمر اس طرح جاتی ہے۔ ابھی نیند انسان کی ضرورت ہے، اگر جھاگا نہیں، نماز بھی وقت قضا ہو، سویا اور جھاگا نہیں، وہ نماز قضا ہو گئی، گناہ نہیں۔ حدیث میں آتا ہے سویا یا بھول گیا، جس وقت آپ کو یاد آتا ہے، نماز یاد آتی ہے، اس وقت پڑھ لو۔ قصدن نماز قضا کیا گناہ ہے، سویا یا بھول گیا نماز قضا ہو گئی، قضا کا گناہ نہیں ہوگا، لیکن یاد ہوتے ہی وہ نماز پڑھ دی ہے، آسان۔ تو نیند میں جو وقت جاتا ہے وہ بھی فضول میں ہوا۔ نماز پڑھنے سے تجارت، مزدوری، ملازمت بھی نفلی عبادت میں آئی تو اکثر عمر عبادت میں جاتی ہے۔ عمر کے بارے میں سوال ہوگا اس طرح، اگر یہ نمازیں نہیں پڑھتا ہے تو پھر معاملہ خراب۔ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، جوانی کے بارے میں پوچھو گی۔ جوانی بھی اللہ کی نعمت ہے۔ جوانی میں دو آدمی، ایک جوانی میں عبادت کرتا ہے، ایک بڑھاپے میں عبادت کرتا ہے۔ تو جوانی میں عبادت کرنے کا ثواب زیادہ ہے بڑھاپے میں عبادت کرنے سے، لیکن یہ ہے بوڑھوں پر، سفید ریش لوگوں پر اللہ رحم زیادہ کرتا ہے۔ وہ ہاتھ پھیلاتے ہیں تو اللہ ان کا ہاتھ خالی نہیں کرتا ہے، بشرطے کہ وہ ناجائز چیز نہیں مانگتے ہیں اللہ سے۔ تو بوڑھوں کے لیے بھی ایک اعزاز ہے ان کا، لیکن جوانی میں عبادت کرنا اس کا ثواب زیادہ ہے، نبوی طریقہ ہے وہ۔ تو جوانی کس چیز میں آپ نے ضائع کی، یہ بھی سوال ہوگا۔ وعن مالہ، مال کے بارے میں سوال ہوگا۔ مال کے بارے میں من أين اکتسبہ، کہاں سے کمایا؟ پاکستانی سیاسیوں سے پوچھی ہوگی کہاں سے کمایا، وہ کہا کہ میں وزیر تھا، میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کا ممبر تھا، یہ کماتے ہیں۔ میں ٹھیکیدار تھا، چوری کر کے سیمنٹ بھی کم ڈالتا تھا، غلام کر۔ ابھی ایک آدمی، یہ وارڈا میں پیسے آتے ہیں، ابھی اس سال شکر ہے اللہ کا حج میں جاتے ہیں، جب پیلی کھاتے ہیں تو فکر نہیں ہے میں حلال کھاتا ہوں حرام کھاتا ہوں، اب حج کے لیے جاتے ہیں تو فکر آیا وہ وارڈا میں جو پیسے آئے ہیں لوگوں کو زمینوں کا، وہ سب حرام، سب الا ماشاء اللہ۔ حرام کیوں ہے؟ ان کی زمین گئی آپ کے ذہن میں، وہ اس طرح جھوٹ بول رہا ہے، قصداً حرام کرتے ہیں۔ زمین غیر آباد ہے، پٹواری کے ساتھ مل کر رشوت دے کر اس کو آباد دکھوا کر زیادہ پیسے لے۔ کل ایک آدمی آیا کہا کہ وابڑہ کے پیسے ملے ہیں وابڑہ میں، لیکن ابھی میں حج میں میرا قرآن نکلا ہے، ابھی میں مطمئن نہیں ہوں کہ ان پیسوں سے حج کروں۔ میں نے کہا کیوں مطمئن نہیں؟ آپ کی زمین کا عوض آیا، کہا اس میں بہت پیسے ہیں آپ کو پتہ نہیں۔ مجھے کیوں پتہ نہیں؟ میں جواب تو نہیں، سب مسائل لوگ ہم سے پوچھتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے پتہ ہے، آپ رشوت دے کر قصداً حرام کرتے ہیں۔ وہ اللہ کا بندہ حج میں حرام پیسہ پوچھتے ہیں، حج میں حرام پیسہ لگانا اور حرام کھانے میں، حرام کھانے کا عذاب زیادہ ہے۔ کھانا حلال ہو یہ تو عبادت کی روح ہے، حرام پہنتا ہے، حرام کھاتا ہے، حرام سے مکان بھی بناتا ہے، بیوی بچوں کو بھی حرام دیتا ہے، حج میں حرام نہیں لگاتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ نے سے دین بنایا۔ میں نے کہا اس طرح نہ کرو، حرام ہے تو کھانا بھی حرام، پہننا بھی حرام۔ صرف یہ نہیں کہ حج میں حرام نہ لگاؤ اور کھانے میں یا بچوں کو حرام کھلاؤ، وہ بچے محفوظ نہیں، حرام کھلایا
ان کا دل کالا ہوگا، قیامت کے دن باپ کو پکڑے آپ نے کیوں رشوت کا کھلایا، حرام کیوں کھلایا؟ یہ تو مال کا گھر کہاں سے کمایا؟ رشوت دے کر تو نہیں کمایا، حکومت کا تو قوم کا مال خزانہ سے تو چوری نہیں کیا، ایک پھر کدھر خرچ کیا؟ جیسے سیاسی لوگ سب سیاست میں خرچ کرتے، ایک کہتے اتنا کروڑ خرچ کیا، حرام مال ہے تو حرام میں خرچ ہوتا ہے۔ کمائی کے بارے میں پوچھو گی اور کس چیز میں خرچ کیا یہ بھی سوال ہوگا، حرام میں خرچ کیا یا حلال میں یا اچھے کاموں میں؟ وفی ما انفقوا، 4 سال گئے 5 سال میں، عمر جوانی مال کیسا کمایا، خرچ کہاں کیا؟ ابھی 5واں سوال ہوگا۔ ہر انسان کو اللہ نے کچھ علم دیا، علم آپ کو اس علم اس کو کہتے ہیں، یہ عربی کتابیں جانے، یہ حدیث کی کتاب ہے، قرآن عربی ہے، حدیث عربی کتابیں جان لیتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ علم نہیں، علم جاننے کو کہتے ہیں۔ اپنی زبان میں جتنے مسائل جانتا ہے، جتنا دین اپنی زبان میں آپ جتنا دین کو سمجھتا ہے وہ علم ہے، صرف علم عربی کا نام نہیں ہے، وہ عربی میں ہے قرآن حدیث، اس کے مسائل آپ کو یاد ہے، نماز فرض ہے آپ کو معلوم ہے، آپ نے کتنا عمل کیا؟ علم کے بارے میں پوچھو گا، اتنا علم اللہ نے دیا تھا، اس علم پر آپ نے کیا عمل کیا؟ ہر آدمی کو علم ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، چوری کرنا حرام ہے، دھوکہ دینا حرام ہے، ناجائز قسمیں کھانا حرام ہے، ظلم کرنا حرام ہے، نظروں کی حفاظت نہ کرنا حرام ہے، قتل کرنا حرام ہے، ہاں کسی کو مارنا حرام ہے، سب کو معلوم ہے، اس کو علم کہتے ہیں۔ اب سب کو معلوم ہے، چھوٹے بچوں کو بھی معلوم ہے، اس کو علم کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں پوچھو گا، آپ کو معلوم تھا یہ حرام ہے یہ فرض ہے، اس پر عمل کیا ہے یا نہیں؟ یہ جواب جب تک نہیں دیا علم پر کتنا عمل کیا آگے نہیں جا سکتا ہے۔ مال کا حساب، عمر کا حساب، جوانی کا حساب، جس کا عقیدہ ہے احادیث پر تو ان چیزوں کا خیال کرے، عقیدہ نہیں ہے، یقین نہیں ہے تو اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، جب حیا فوت ہوتا ہے، شرماتا نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ فرق جو دل چاہتا ہے کرو۔